ذرا سوچئے، ایک ایسی دنیا کے بارے میں جہاں کوئی کتاب نہیں، کوئی لائبریری نہیں اور کوئی انٹرنیٹ بھی نہیں، بس ایک بہت بڑا صحرا، خانہ بدوش قبیلے اور گہری خاموش راتیں۔ ایسے میں کوئی قوم اپنی تاریخ، اپنے قانون اور اپنی شان کو آخر زندہ کیسے رکھتی تھی؟ اس کا جواب شاعری میں چھپا ہے۔ یہ پیشکش انجمن مشق سکینہ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ہے۔ تو آئیے اسی سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جب لکھنے پڑھنے کا رواج عام نہیں تھا تو عربوں نے اپنی پوری تہذیب کو محفوظ کیسے کیا؟ انہوں نے یہ کام لفظوں کی طاقت سے کیا، جسے شاعری کے سانچے میں ڈھالا گیا تھا۔ جہالیت کا دور، یعنی اسلام سے پہلے کا زمانہ، صرف ایک تاریخی دور نہیں تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب شاعری محض ایک فن نہیں تھی، بلکہ زندہ رہنے کی ایک بہت اہم ٹیکنالوجی تھی۔ یہی ان کا میڈیا تھا، یہی ان کی تاریخ کی کتاب تھی، اور یہی ان کا آئین بھی۔ شاعری اصل میں ہر چیز کا مرکز تھی۔ خبریں پھیلانے کا ذریعہ شاعری، جنگوں میں فتوحات کو ریکارڈ کرنے کا ذریعہ جسے ایام العرب کہتے تھے وہ بھی شاعری، اور قبائلی قوانین اور اقدار کو نسل در نسل منتقل کرنے کا کام بھی شاعری ہی کرتی تھی۔ تو شاعر صرف ایک فنکار نہیں تھا، بلکہ اپنے قبیلے کی آواز اور اس کی یادداشت تھا۔ اور ان تمام اقدار کی بنیاد ایک لفظ پر تھی: مروہ۔ یہ بدویوں کا اخلاقی ضابطہ تھا جس میں بہادری، وفاداری اور سخاوت جیسی خوبیاں شامل تھیں۔ شاعری کا بنیادی مقصد ہی اس مروہ کو زندہ رکھنا اور اس کی تعریف کرنا تھا، کیونکہ صحرا کی سخت زندگی میں یہی خوبیاں قبیلے کی بقا کی ضمانت تھیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کام کس آلے کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ جاہلی شاعر کا سب سے طاقتور ہتھیار قصیدہ تھا۔ یہ صرف ایک نظم نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی منظم اور طاقتور ڈھانچہ تھا جو بالکل لفظوں کی تلوار کی طرح کام کرتا تھا۔ ہر قصیدے کا ایک طے شدہ 3 حصوں پر مشتمل فارمولا تھا۔ پہلا حصہ نصیب، جہاں شاعر اپنے محبوبہ کے چھوڑے ہوئے ویران ٹھکانوں پر افسوس کرتا ہے۔ دوسرا حصہ رحلہ، جو اس کے ایک بہادرانہ سفر کی داستان ہے۔ اور آخر میں آتا ہے غرض، یعنی نظم کا اصل مقصد۔ اس طے شدہ ساخت کی وجہ سے اسے یاد کرنا اور سنانا بہت آسان ہو جاتا تھا۔ اور قصیدے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ زیادہ تر تو فخر، یعنی اپنے قبیلے کی بڑائی بیان کرنا، پھر ہجا، یعنی دشمنوں پر طنز کی تیر برسانا، یا پھر مدحا، یعنی اپنے سرداروں یا سرپرستوں کی تعریف کرنا۔ تو شاعری اس دور میں سماجی اور سیاسی طاقت کا ایک بہت بڑا ہتھیار تھا۔ اس شاعری کی روایت میں جو سب سے اونچا مقام ہے وہ ہے معلقات کا۔ یہ نام صرف ایک نام نہیں، بلکہ ان نظموں کی عظمت کی نشانی ہے۔ ایسی نظمیں جو گویا سونے کے حروف سے لکھی گئی ہوں۔ ایک مشہور روایت ہے کہ یہ 7 شاہکار قصیدے سونے کے پانی سے لکھ کر خانہ کعبہ کی دیواروں پر لٹکائے گئے تھے، اسی لیے انہیں معلقات یعنی لٹکائی ہوئی نظمیں کہا جاتا ہے۔ اب یہ بات سچ ہو یا ایک کہانی، اس سے ان کی بے مثال ثقافتی اہمیت کا اندازہ ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ ہے وہ 7 عظیم شاعر جن کے قصیدے معلقات میں شامل ہیں۔ ہر ایک کی اپنی الگ پہچان ہے۔ امر القائس جو محبت اور فطرت کی تصویر کشی کا بادشاہ ہے، زہیر جو امن اور حکمت کی بات کرتا ہے، اور انترا جو اپنی بہادری کے گیت گاتا ہے۔ یہ سب اس ادبی کائنات کے آپ کہہ لیں لیجنڈری کردار ہیں۔ انترا کی شاعری کو سمجھنے کے لیے فروسیہ کا تصور بہت اہم ہے۔ یہ صرف گھڑ سواری نہیں، بلکہ جنگی مہارت، بہادری اور شجاعت کا ایک مکمل ضابطہ تھا۔ انترا نے اپنی شاعری کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا، یہ دکھانے کے لیے کہ سماجی حیثیت سے زیادہ اہمیت ذاتی قابلیت اور بہادری کی ہوتی ہے۔ تو یہ شاعری جو مکمل طور پر زبانی تھی، وقت کے ساتھ ختم ہونے سے کیسے بچی؟ اس کی حفاظت کی کہانی بھی خود شاعری کی طرح بڑی ڈرامائی ہے۔ سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ان نظموں کی تخلیق اور ان کے لکھے جانے کے درمیان تقریباً 150 سال کا فاصلہ تھا۔ یہ زبانی خلا اصلیت کے سوال کو جنم دیتا ہے، کیا جو شاعری ہم تک پہنچی ہے وہ اپنی اصل شکل میں ہے بھی یا نہیں؟ اس مسئلے کو حل کرنے میں 2 اہم شخصیات سامنے آئیں۔ ایک طرف تھے حماد الراویہ، جن کا مقصد تھا زیادہ سے زیادہ شاعری جمع کرنا، چاہے اس کے لیے خود ہی کچھ شعر خود ہی کیوں نہ شامل کرنے پڑے۔ دوسری طرف تھے الاسمعی، جو ایک سخت نقاد تھے اور صرف اس شاعری کو قبول کرتے تھے جو لسانی اور تاریخی طور پر مستند ہو۔ ان دونوں کے اسی ٹکراؤ نے عربی ادبی تنقید کی بنیاد رکھی۔
اب آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلام کی آمد کے ساتھ اس عظیم روایت میں کیا گہری تبدیلی آئیں۔ اسلام کا پیغام آفاقی تھا، جو قبائلی عصبیت اور ذاتی فخر سے بالا تر تھا۔ اس نے جاہلی شاعری کی بہت سی اقدار جیسے قبائلی تفاخر اور انتقام کو چیلنج کیا۔ ایک واضح تصادم نظر آ رہا تھا۔ لیکن شاعری کو ختم نہیں کیا گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طاقت کو پہچانا اور اس کی اصلاح کی۔ قصیدے کا ڈھانچہ وہی رہا، لیکن اس کا مواد بدل گیا۔ اب شاعری کو قبائلی فخر کے بجائے اسلامی اقدار اور توحید کے فروغ کے لیے استعمال کیا جانے لگا، جس نے اس فن کو نہ صرف بچایا بلکہ اسے ایک نئی زندگی دی۔ اور یہ ہمیں آج کی سوال پر لاتا ہے۔ ایک ایسے دور میں جہاں معلومات کا سیلاب ہے اور الفاظ ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں، کیا لفظ کی وہ قدیم طاقت ابھی باقی ہے جو کبھی صحرا کے شاعروں کے پاس تھی، یا پھر اس کی شکل بدل گئی ہے؟ اس پر غور کیجیے گا۔